إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدر اجلاس علماء کرام محترم سامعین بزرگوں اور دوستوں دینی ماں اور بہنوں صبح 10 بجے سے سنتے سنتے شاید آپ لوگ تھک چکے ہوں گے کہ نہیں تھکے ہیں بھائی نہیں تھکے تو ہیں کچھ ذرا سا مرجھائے لگ رہے ہیں تھک چکے ہوں گے اور موضوع بھی ہمیں دیا ہے ان کو جو پردے کے آڑ میں ہے خواتین جنت اگر سامنے والوں کے لیے ہوتا تو شاید کچھ دلچسپی بھی ہوتی موضوع دیا گیا خواتین جنت دوستو اسی عنوان اسی موضوع کے تحت ہم نے قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے لیکن جس میں صرف خواتین جنت کا ہی تذکرہ نہیں ہے بلکہ مردوں کے جنتی ہونے کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں ہم بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے 10 صفات اس آیت میں بیان کیا ہے ان المسلمین والمسلمات بے شک جو سچے مسلمان ہوں سچے مسلمان تو ہیں سب لیکن سچے مسلمان ہوں اور سچی مسلمات ہوں والمؤمنین والمؤمنات سچے ایمان والے ہوں اور سچے ایمان والیاں ہوں والقانتین والقانتات اللہ کی عبادت کرنے والے مرد ہوں فرما برداری کرنے والے مرد ہوں فرما برداری کرنے والی عورتیں ہوں اسی طرح سے والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اسی طرح سے روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اللہ رب العالمین نے 10 خوبیاں بیان کی جس میں ایک یہ بھی ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں آخر میں اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ کے مرد اور اللہ کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں یہ 10 خوبیاں اور 10 صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا
اعد اللہ لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ اب بات تو واضح ہو گئی، ساتھ میں جنتی مرد کون ہیں، وہ جنتی عورتیں کون ہیں؟ ہر انسان اپنے اندر جس نے یہ 10 خوبیاں پیدا کر لی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پہلے تو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ 10 خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن بھائیو، ان کے علاوہ کچھ اور ذرا سا چند باتیں ہیں جنتی خاتون کے لیے، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں اکثر کی جنتی مردوں کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر دعا کرو ذرا کچھ کوتاہی بھی رہے تو جنت میں جانے لگے تو آپ کو بھی لے کر کے جائیں۔ کیوں بھائی نہیں جا سکتی؟ وہ جانے لگے تو آپ کو بھی لے کے جائے، ہم کو بھی لے کے جائے، چھوڑ کے اکیلی نہ چلی جائے۔ کیوں؟ یہاں بھی جوڑا ہے وہاں بھی جوڑا ہو تب مزہ ہے، لیکن دونوں کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اگر بیوی بڑے نیک، بہت زیادہ نیکیاں اس نے اکٹھا کر لی، مرد بیچارہ نیک تو ہے لیکن بیگم کو جتنی فرصت تھی عبادت کرنے کی اس بیچارے کو نہیں تھی، ہیں دونوں نیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیوی جب جانے لگے گی تو کہا جائے گا شوہر کو اپنے ساتھ لے کے جا۔ کیوں؟ اس نے نیکیاں کم کی ہے لیکن تیرا شوہر ہے، تجھے بھی اسی ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا اللہ رب العالمین کے قتل فیصلہ ہے۔ تو دوستو، یہ انعام اور یہ اعمال، نعمت ایمان مل جانے کے بعد جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی خوبی یہ ہے، اور خاتون جنت بننے کے لیے ضروری ہے کہ دین پر، اطاعت پر استقامت ہو۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ دین و شریعت کی پابندی کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہوں، چاہے اپنوں کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے یا کسی بھی معاملات میں کسی بھی جانب سے جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہوں، ہر قسم کی رکاوٹ کو ختم کرتے ہوئے، ہر قسم کی پریشانی پر صبر کرتے ہوئے دین کا دامن مضبوطی سے تھام رکھیں، اس کو کہا جاتا ہے استقامت۔ اور استقامت ہی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اہل علم کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کرامت اصل میں استقامت ہوتی، ہوا میں اڑنی نہیں ہوتی۔ آج لوگوں نے کرامت کیا سمجھا کہ ہوا میں جو بغیر انجن کے اڑے، پانی میں جو بغیر کشتی کے چلے، اصل میں وہ کرامت ہے۔ میرے بھائی، سب سے بڑی کرامت ہے کہ ایک مومن کو استقامت نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ تحریم کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں، ایمان والوں کے لیے رب العالمین نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو بطور نمونے کے پیش کیا اور فرمایا دین پر کیسی استقامت ہو، دین پر قائم رہنا تم کس سے سیکھو؟ حضرت آسیہ سے سیکھو۔ اللہ اکبر! ایک خاتون جنت اتنا اونچا مقام و مرتبہ بنا چکی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے دین پر چلنا، اس سے تم سیکھو۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر بادشاہ ہے، انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، اور بی بی حضرت آسیہ معمولی نہیں، مہارانی ہے۔ سارے دنیا میں اس وقت سب سے بڑے بادشاہ کی بیوی، لیکن جب ایمان مل گیا
تو نہ تو شوہر کی کوئی حقیقت باقی رہ گئی، نہ اپنی بادشاہت کا خیال کیا۔ دین مل جانے کے بعد یہ ہے استقامت۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ سے سیکھو دین پر چلنا کیسے ہوتا ہے، جنت کب حاصل ہوتی ہے، جنت کا مستحق کب بنو گے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آسیہ سے سیکھو۔ کیا تھا؟ ایمان لائیں۔ فرعون نے بڑا تنگ کیا۔ بعد لوگ تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ فرعون ذی الاوتاد جو قرآن پاک کے اندر ہے، میخوں والا فرعون۔ ان کی بیوی حضرت آسیہ جب ایمان لائیں، زمین پر دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا اور چتے سے لٹایا گیا، اور دونوں ہاتھوں میں بڑی بڑی موٹی موٹی میخیں گاڑ دی جاتی تھی تاکہ کروٹ پلٹ نہ بدل نہ سکیں۔ ہاتھ اور پیر میں میخیں گاڑ دی گئیں تاکہ حرکت نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہ ترک کیا، ساری تکلیفیں برداشت کر لیں، ساری مشکلات جھیل لیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنی جگہ پر ڈٹی رہیں۔ آخرکار جب فرعون نے بہت تنگ کیا، رب سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں یہ دنیا کی بادشاہت نہیں چاہیے، یہ کافر شوہر نہیں چاہیے، ہم ایمان لا چکی ہیں، آپ کو میں نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ سب کچھ تو چھوڑ سکتی ہے لیکن ایمان اور دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تنگ آ کر کے رب سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں مجھے جگہ بنا دے۔ اب جنت میں جس کو مل گیا، مصر کے فرعون کے محل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت دینا، محل بنانا، لیکن اپنے پڑوس میں بنانا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے نجات دے دے فرعون کے ظلم سے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالم قوم مصر کی جو ہے، جو ہمیں طرح طرح سے ستا کر کے ایمان سے پھیرنا چاہتی ہے، اللہ رب العالمین کے ظلم سے بچا لے۔ اللہ نے قبول کیا، جنت میں محل بھی دیا، اور بعد روایتوں کے مطابق قیامت کے دن جو فرعون کی بیوی تھی، جنت میں سید الانبیاء سید الانس والجن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں اللہ نے ان کو داخل کر دیا۔ استقامت کی ضرورت ہے دوستو۔ لیکن ایک چیز اور یاد رکھ لو، بڑی اہم بات، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، دین سے پھیرنے کے لیے شوہر بھی ہے، پورا ملک بھی ہے، سارے فوجی بھی ہیں، پولیس پولیسوں کا محکمہ بھی ہے، ساری دنیا اس وقت ایک عورت کو ایمان نصیب ہوا تو ساری دنیا مل کے اس کو پھیرنا چاہتی ہے، لیکن ایمان اس سے چھین نہیں سکی۔ جس کو ایمان مل جاتا ہے وہ کبھی دین نہیں چھوڑتا۔ جو ایک عورت، ذرا سوچو، دنیا کا محل چھوڑ سکتی ہے، فرعون جیسے بادشاہ اپنے شوہر کو چھوڑ دی لیکن توحید نہیں چھوڑی۔ ذرا سوچو، اس کی مائیں اور بہنیں، اس کی بیٹیاں، اس کے باپ، اس کے علم، اس کے نام لیوا، یہ دنیا میں آدھار کارڈ کی لالچ میں ہندو نہیں سمجھے؟ بولو بھائی، سننے میں آ رہا ہے؟ وہ آدھار کارڈ کے لالچ میں ایمان چھوڑ کر کے مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ایمان مل جانے کے بعد جس کو توحید مل گئی،
یہ استقامت ہے. ساری دنیا کو چھوڑ دیا, محل کو چھوڑا, بادشاہت کو چھوڑی, شوہر کو چھوڑا, سب کچھ ترک کر دیا. تو اس کی بہنیں, اس کی بیٹیاں آج اس 15ویں صدی میں سمجھتا ہوں کبھی بھی میرے بھائیوں 16ویں صدی شاید چل رہی ہے. ہاں کتنا چل رہی بھائی؟ 15ویں. میں سمجھتا ہوں کبھی کوئی عورت جو ہے جو محل چھوڑ سکتی ہے, دنیا کی بادشاہت چھوڑ سکتی ہے دین کے لیے, تو آدھار کارڈ کے لیے کبھی اپنا دین اسلام نہیں چھوڑ سکتی. اور ذرا سنو, یہ جنت میں جانے والی عورت, استقامت, اللہ اکبر. امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ طبقات میں, ابن عبد البر الاستیعاب میں, اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ روم کی رہنے والی باندی تھی, یہ کلمہ پڑھی مسلمان ہو گئیں. آج استقامت جنت میں جانے کے لیے دوستو سب سے پہلی چیز استقامت ہے. ہمارے اندر بھی استقامت ہو, عورتوں میں بھی ہو, مردوں میں بھی ہو, امیروں میں بھی ہو, غریبوں میں بھی ہو. استقامت کی آج ضرورت ہے, اور جنت میں جانے کے لیے شرط یہی ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں, یہ السابقون الاولون میں سے ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مکے میں حج کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام ابھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اور اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا اس کو لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں, اتنا ستاتے ہیں, اتنی مار پیٹ کرتے ہیں کہ بیچارے کی جان نکل جاتی ہے اور کوئی چھڑانے والا نہیں آتا. آخر میں کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے, اس کی پٹائی ہو رہی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ لڑکی ہے بے دین ہو گئی, محمد نئے دین کو لے کے آئے, ان کا دین قبول کر کے مسلمان ہو گئی ہے. ہم نے کہا مارنے والے کون ہیں؟ کہا مکے کا سب سے طاقتور آدمی عمر ابن خطاب مار رہا ہے. کہا دل تو چاہا کہ مارنے والے کا ہاتھ پکڑ لیں, لیکن میں یہ سمجھتا تھا ایک تو مارنے والا عمر ہے, اگر میں ہاتھ پکڑا تو شاید عمر کے درے ہمارے ہی اوپر پڑنے لگیں. میں آگے بڑھا, کچھ دور گیا تو دیکھا ایک گوری خوبصورت روم کی رہنے والی بچی. میں نے کہا یہ کون ہے جس کی لوگ پٹائی کر رہے ہیں؟ جوتے سے مارا جا رہا ہے, ڈنڈے سے مارا جا رہا ہے, درے برسائے جا رہے ہیں, جو بھی پہنچتا ہے اس کو مار رہا ہے. ہم نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں کی باندی ہے, زنیرہ اس کا نام ہے. مارنے والے کون ہیں؟ جو بھی آتا ہے سب مارتے ہیں. لوگوں نے اتنا مارا صرف توحید چھوڑنے کے خاطر, ایمان سے کفر شرک چھوڑنے کی بنا پر ایمان دین کے لیے استقامت اختیار کیا. اتنا مارا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے فعامت بصرہا, اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں, اندھی ہو گئی بیچاری. رگوں پر مارا, سروں پر مارا, جسم کا کوئی حصہ اصل میں کام کے لائق نہ رہے گا. برداشت کرتے کرتے جب وہ نابینا ہو گئی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, گئے خریدا اور خرید کر کے اس کو آزاد کیا. بیچاری آزاد تو ہو گئی, اب کافروں کو مارنے کا اختیار نہیں ہے, لیکن اب کفار کہتے کیا ہیں؟ اعمتہا اللات والعزیٰ, ہمارے بابا لات اور مائی عزیٰ دونوں کو اس نے انکار کیا, اس لیے اس کو نابینا اور اندھا کر دیا. اب آتے ہیں کفار تانا دیتے ہیں, دیکھو تم نے بابا کے ہاں جانا چھوڑا نا, تم نے باپ لات بابا اور عزیٰ مائی کو تم نے چھوڑا, انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا اور تمہارا بیڑا کر کے کریں گے. یہ تانا دینے لگے, اب صبر نہ ہوا. راوی کہتے ہیں رب کی طرف, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اور کہا اے اللہ یہ کفار مجھے تانا دیتے ہیں, اللہ ان کو تانا دینے کا موقع نہ دینا.
حدیث کے اندر آیا ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی اچھی بینائی ان کو عطا کر دیا۔ یہ ہے میرے بھائیو استقامت، ہمارے اندر استقامت آئے۔ نمبر 2، جنتی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جان، اپنے مال، اپنے علم، اپنی صلاحیت، ہر قسم کی قربانی دین کے لیے لوگ دیں۔ ابھی تقریر سن رہے تھے، اپنی اولاد کے پیچھے، اپنے شوہر کے پیچھے، اپنے خاندان کے پیچھے جان کی بھی قربانی ہو، مال کی بھی قربانی ہو، علم کی بھی قربانی ہو، ہر قسم کی قربانی پیش کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل اور اسی طرح سے اور بہت ساری سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک دن مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو جنت میں نے دیکھا کھڑاؤں پہنے ہوئے کوئی ایک عورت آگے آگے ہم سے جا رہی، اللہ، یہ ہے جنتی خاتون۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کو دکھایا، میں نے جنت کو دیکھا، ہمارے آگے آگے وہ چل رہی ہیں، پہچانا نہیں میں نے پوچھا الہ العالمین کون سی خاتون ہیں جن کے چلنے کی آہٹ ہمارے آگے آگے جنت میں سنائی پڑ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام سلیم ام انس ہیں، یہ ام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ماں ہیں جو جنت میں آگے آگے جن کے کھڑاؤں کی آہٹ آپ سن رہے ہیں۔ آخر وہ کیا کمال تھا، وہ کیا خوبی تھی، کون سی قربانی دیا تھا، کیا ان کے اعمال تھے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے آگے آگے جنت میں چلتے ہوئے ان کو دکھا رہا ہے۔ ان کے چند کارنامے میرے سامنے ہیں۔ نمبر 1، ذرا غور سے سننا، سنن ترمذی کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، جیسے مدینہ طیبہ میں پہنچے میری ماں نے مجھ کو نہلایا، ہمیں تیار کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس چڈی بھی نہیں تھی پہننے کے لیے، اس وقت ننگا ہی میں گھوم رہا تھا، برہنہ کپڑے تھے ہی نہیں۔ میری ماں نے اپنے دوپٹے کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا، ایک سے نیچے کا حصہ صدر چھپایا اور دوسرے کو باندھ دیا اوپر کی طرف لے کے آئیں۔ آنے کے بعد مجھے کیا پتا کہ میری ماں مجھے کہاں لے کر کے جا رہی ہے، چڈی پہننا نصیب نہیں، آج مجھے لنگی پہنا رہی ہے اور چادر اڑا رہی ہے۔ یہ بڑا خوش تھا، لیکن لے کر کے آئیں، نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کھڑی ہو گئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ما من رجل لما لم یبق رجل ولا امرأة فی مدینہ الا قد اتحفک بتحفۃ۔ یا رسول اللہ آپ مدینے میں آئے ہیں، آج مدینہ طیبہ میں کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، یا رسول اللہ آج ہر مدینے کے باشندے نے اپنی استطاعت بھر آپ کو تحفہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی مرد، کوئی عورت آج مدینہ طیبہ میں ایسی نہیں ہے جس نے آپ کو کچھ تحفہ نہ دیا ہو، ہر ایک نے اپنے استطاعت کے مطابق جو کچھ تھا آپ کو لا کے تحفہ دیا، پیش کیا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن یا رسول اللہ لیس لی ما عندی ما اجد، ہمارے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر میں کھجور ہے کھلا کے دے دوں، نہ کشمش ہے کھلا کے پیش کر دوں، نہ بستر کی طاقت ہے کہ بستر لا کر کے دوں، نہ کپڑے دینے کی طاقت ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی چیز تحفے میں دینے کی نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں۔ اللہ نے ذہین بیٹا دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حق میں، آپ کے لیے تحفہ کر دیا۔ ہم نے آپ کو مدینے کے سارے لوگوں نے تحفہ دیا ہے تو مال و دولت، خزانہ، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں۔
میرے پاس کچھ نہیں، میں اپنے بیٹے انس کو بطور تحفے کے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ یہ فلیخدم، یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا ما بدال، جب تک آپ چاہیں۔ یہ آپ کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، ہم نے گفٹ آپ کو دے دیا ہے، آپ اس سے خدمت لیتے رہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی قربانی تھی میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے، دین کے لیے، نبی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کہ اس بندی نے جو تحفہ دیا پورا ایک بیٹا ہی دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا گفٹ، بہت بڑی قربانی تھی۔ انسان اپنے اولاد کو اپنے لیے رکھتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، ہم نے آپ کو دے دیا، آپ اس کو استعمال کریں، آپ کی خدمت یہ کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبول کیا اور تقریباً کہتے ہیں 10 سال تک میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا، جو سیرت کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی ام سلیم کی، کہ دنیا میں سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی اس امت میں جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ماں اور بہنوں کا معاملہ ہے اللہ اکبر، دین کے لیے بالکل سڑی گلی نکمی چیز اللہ کے راہ میں۔ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ انکل کیا ہوا؟ آپ کا 3 نمبر کا بیٹا جو ہے وہ 5 سبجیکٹ میں انڈین اسکول میں فیل ہو چکا ہے۔ جیسے باپ نے سنا، باپ میری طرف کرتا ہے، شیخ صاحب کوئی مسجد میں حفظ کرانے کا انتظام ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ کسی کام کا نہیں، اس کو حافظ بنا دے تاکہ مسجد میں امامت کر کے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے بھر کے لیے ہو جائے۔ ہمارا دستور ہے جو کسی کام کا نہ ہو وہ اللہ کے راہ میں دیا جائے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ان ابنی انس ذکی، یہ میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، اور ایک بات اور بتائیں، اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، میں بلائی، اور بلانے کے بعد کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بیٹا جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے ذرا اس کے حق میں آپ دعا دے دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ماں کی بات سنی اور ہاتھ اٹھایا اور 3 چیزوں کی دعا دے دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ اور واغفر ذنبہ۔ 3 چیزوں کی دعا دے دی۔ کہنے اللہ تعالیٰ کے راہ میں اگر صدق کے دل سے قربانی دی گئی، یاد رکھنا گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ خدمت کے لیے وقف کیا اور کہنے گے یا رسول اللہ خوائے دوموں کا انس، یہ آپ کا خدمت کرنے والا انس جس کو میں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، ذرا اس کے حق میں کچھ دعا دے دے۔ آن فما اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ اس کے مال اور اس کے اولاد کو خوب بڑھا دے۔ نمبر 2 واطل عمرہ، اللہ اس کی عمر خوب لمبی کر دے۔ نمبر 3 واغفر ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ انس بن مالک کہتے ہیں 2 چیزوں کو تو میں نے دیکھ لیا۔ 2 چیزیں کون ہیں؟ نمبر 1 مال اور اولاد میں۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ 120 بچوں کو تو میں نے دفنایا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ کتنے بچوں کو؟ اور جب دنیا سے گئے تو کہتے ہیں 82 بچے تھے ان کی۔ کتنے؟ 82۔ اللہ نے خوب برکت دیا، اور 82 میں 80 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر کے انتقال کیے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مال دینا شروع کیا، کہتے ہیں اے لوگوں اللہ نے مال بھی دیا۔ دنیا میں سارے مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہیں ان کے کھجور کے باغات میں سال میں صرف 1 مرتبہ پھل آتا ہے، ہمارا ہر کھجور کا درخت جو ہے سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے۔ اور کہتے ہیں حالت یہ ہوئی کہ جب میں کوفہ جا کے آباد ہوا تو ایک درخت سوکھا تھا کھجور کا، بیچنے والا بیچ رہا تھا مالک، کوئی خریدنے والا خرید نہیں رہا تھا۔
کہتے ہیں سوکھا درخت خرید لیا تو وہ بھی سال بھر میں 2 مرتبہ پھل لانے لگا. اور حالت یہ ہے بھائی وَاتِلْ عُمْرَهُ، اللہ میں اس کی عمر بھی بڑھا دے. کہتے ہیں اب میں باہر جانا بند کر دیا ہوں، عمر اتنی ان کی بڑھ گئی، کہتے ہیں اب میں نے باہر نکلنا بند کر دیا. لوگوں نے کہا کیوں؟ جایا کریں ذرا سا، ڈنڈا لے جایا کریں. نہیں، اب جاتے میں جاتے ہیں تو شرم آتی. لوگ کہتے ہیں بابا کیا کھاتے ہیں جو آپ کو موت نہیں آتی؟ اتنی لمبی زندگی. کبھی کہتے ہیں بڑے میاں کیا بات ہے، ملک الموت تمہارا گھر نہیں دیکھے کیا؟ کیا بات ہے؟ کہا کیوں؟ کہا سارے بوڑھے ختم ہو گئے لیکن آپ ابھی چل رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے برکت اللہ کے راہ میں. ایک خاتون جنت نے دنیا بھی حاصل کر لیا اور آخرت بھی حاصل کر لی. رہی بات، کہتے ہیں 2 کو تو میں نے دیکھ لیا، رہی تیسری دعا جو اللہ کے رسول نے کی تھی، وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا. کہتے ہیں جب دونوں چیزیں میں نے دیکھ لیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو تیسری چیز کی بھی امید ہے کہ زندگی بھر کے گناہ جب حشر میں لے کر کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے انس جا، ہمارے نبی نے تیرے حق میں مغفرت کی بھی دعا کی تھی، میں نے سارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا. دوسرا بڑا کمال جو تھا میرے بھائیو، دوسرا کردار ان کا، وہ ہے ابو طلحہ کی سے جو شادی انہوں نے کی. بڑی طویل داستان ہے، سب لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اسلام سے نوازا، اسلام انہیں اچھا لگا، اسلام پر ڈٹی ہوئی ہیں. شوہر بھگ گیا، مر گیا کفر کی حالت میں، اور بیٹا الحمدللہ نبی کا خادم ہے. انہوں نے شادی کیا. ابو طلحہ بار بار پیغام دیتے تو کہتے کہ بھائی ہمارا تمہارا کام نہیں بن سکتا. کیوں؟ ہم مسلمان ہو گئی ہو، تم بت پوجتے ہو. اور دعوت کیسے دی؟ بہت اصرار کیا ابو طلحہ نے. ارے ابو طلحہ ہم اتنے مالدار ہیں اور ایسے ہیں ایسے ہیں، ام سلیم شادی کر لو. کہا نہیں، شادی نہیں کرتی تم سے. کہا کیوں؟ کہا اچھا بتاؤ، ہم اوپر والے کی عبادت کرتے ہیں اور تم کس کی کرتے ہو؟ کہاں والوں کی؟ ابھی سن رہے تھے، کہاں والوں کی بھائی؟ وہ نیچے نہیں بلکہ اندر والے کی. انگریزوں کے دور میں سیالکوٹ جو پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں تاریخ میں منقول ہے کہ ایک جگہ ہندو اور مسلم کا جھگڑا ہو گیا، بڑا جھگڑا ہوا. کیوں؟ یہ مسجد بنے گی یا مندر بنے گی؟ بہت لمبا جھگڑا. انگریز نے کہا دنیا میں نے کبھی مسجد اور مندر کا جھگڑا نہیں دیکھا، دیکھا تو ہندوستان میں دیکھا. مسلمانوں کو بلایا، بھائی تم کیا کرتے ہو؟ صاحب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی. ہندو کیوں؟ وہ بت کی پوجا کرتا ہے. ہندوؤں کو بلایا، ذرا غور سے سننا، تو ہندوؤں کو بلایا. انگریز نے پوچھا ہندو بھائی تم لوگ کیا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا جس کی مسلمان کرتا ہے اسی کی میں بھی کرتا ہوں. ارے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہا نہیں جھگڑا ہے. کیا؟ ہم چٹ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان پٹ کی عبادت کرتا. سارا جھگڑا چٹ اور پٹ کا ہے. کیا مطلب؟ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں کم سے کم درخت ہی میں صحیح ایسے کھڑا نظر آتا ہے، اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اندر ہی ہوتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا. میرے بھائیوں، حضرت ام سلیم نے پوچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا اس کی. کہا کہ گھاس کی، درخت کی، اس کی اس کی. سن لو، اگر تم مسلمان ہونا، اگر تم ہم سے شادی کرنا چاہتے ہو، واللہ تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. ہاں ہم تم سے کوئی مہر نہیں چاہتی ہیں، بس ہمارا مہر جو ہوگا وہ تمہارا اسلام لانا ہی ہوگا. انہوں نے شادی کیا، کہا کہ اسلام لا لو، یہی ہمارا تمہارا رشتہ ہوگا، اور یہی اصل میں مہر مقرر کیا گیا. اور تیسرا بڑا کارنامہ، ماں اور بہنیں اگر جنت میں جانا چاہتی ہیں یا آپ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنے سے پہلے،
تو ضروری ہے کہ شوہر کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے دکھ ان کے درد میں ہاتھ بٹائیں اور ہر وقت ان کی غمخواری اور ہمیشہ معاشات کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ سنا ہوگا، اللہ اکبر، بیٹا بیمار ہے، شادی کیے، بیٹا پیدا ہوا ابو طلحہ سے، بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، بڑا پیارا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اور حدیثوں میں یہی نام پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو رکھا جیسے منقول ہے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ چھوٹا سا تھا، بیمار ہوا، باپ بڑا پریشان، اللہ ایک ہی بیٹا دیا تھا وہ بھی بیمار، چلے گئے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، بیٹے کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر نواب اعلیٰ کیا، ورد بما قسم اللہ لک واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس دعا کو پڑھا اور سوچتی ہیں کہ شوہر کو بڑا لاڈلا تھا، پتہ نہیں میرے شوہر کو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، اس لیے لٹائی اور بستر اوپر سے چادر ڈال دیا، پورے گھر والوں کو بلایا، کہا خبردار خبردار، اگر اس بچے کا باپ ابو طلحہ ہے تو تم میں سے کسی انسان کو مناسب نہیں کہ خبر دو اس کو، میں ہی اس کو موت کی خبر دوں گی۔ آئے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھتے کیفا، بیٹا کیسے ہے، تو بڑی زومانہ لفظ استعمال کیا، کہا ابھی تو بچہ بہت سکون میں ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو سب کی موت جو ہے سکون والی بنائے۔ کب ہوگی سکون والی؟ جب روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے۔ پوچھا گیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور کون ہے اسلام؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کہیں آج والا اسلام نہیں۔ ابھی ملک عبداللہ کے انتقال پر آپ لوگوں نے BBC کی خبر سنی ہوگی، بڑی عجیب سے بات، کہا ملک عبداللہ انتقال کر گئے اور ان کی تجہید و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، وہابیوں کے طریقے پر ہوئی۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بے ایمان اعلان کرتا ہے کہ ان کی تدفین، رسومات تدفین جو ہیں وہ وہابی طریقے پر ہوئی ہے، اسلام مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ تھا ڈھول اور باجے کے ساتھ، اور وہابی طریقہ ہے اللہ اکبر میرے بھائی خالص، نہ ڈھول باجا ہے، نہ رسم و رواج ہے، نہ سینہ پیٹنا ہے، اٹھایا گیا ایک ادنا درجے کے آدمی کے جنازے کی طرح لے جا کر کے دفنائے، حالانکہ جس قدر ان کے بھائی ان کے بھتیجے رو رہے تھے اور جو آنسو بہ رہے تھے وہ ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کا مقام ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ابھی میں ہندوستان کل پہنچا تو بہت سارے لوگوں نے کہا ارے ملک عبداللہ ایسے تھے بہت برے تھے۔ حیدرآباد گیا، خطبے کے بعد کھڑا، خطبہ دے کے نیچے اترا، کہتے ہیں ارے وہ تو ایک بیت الدجال مدینے میں بنا رکھا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، ابھی میں نے درس دیا 1 گھنٹے کا، ہمیشہ یاد رکھنا جو لوگ مرنے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، وہ اپنی زبان کو بند رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی نیکیوں کو، خوبیوں کا ذکر کیا کرو، خبردار ان کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو۔ اور ایک روایت میں خبردار جو مرنے والے مر گئے ہیں ان کو برا بھلا کہہ کر کے زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہمیشہ ان مرنے والے جو انسان ہیں ان کے خوبیوں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کس نے کہا بیت الدجال؟ یہودیوں نے کہا، ان کے ایجنٹوں نے کہا، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، کہیں بیت الدجال نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا اللہ اکبر، کہا جاتا ہے مہلا مرد مومن اس وقت موجودہ وقت میں ملک عبداللہ پہلا مرد مومن بادشاہ تھا جس نے للکار کر کے پوری زمین میں کفرستان میں زلزلہ پیدا کیا تھا۔ کہ پھر آپ نے سوچا
کہ ساری دنیا کو لرزہ کر دیا تھا ایک مسلمان نے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ کسی پر لب کشائی کرنے کے بجائے ہمیشہ اس کے حالات پر غور کرو، نیکیوں پر نگاہ رکھو، اور خبردار اڑی پڑی خبروں پر کوئی فیصلہ کرو گے تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اپنی عاقبت بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو دوسروں کو کہتے کہتے خود پہنچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ میرے بھائیوں، یہ ساری آیات ہیں، ان آیات پر غور کرو۔ بہرحال بتا رہا تھا کہ جو انسان مرا وہ اگر وہ نیک ہے تو گویا کہ پہلے سے زیادہ اچھی زندگی اس کو کہاں ملی ہے؟ قبر میں، بڑے وعدے طور پر تینوں جواب دے دیا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز آئی، اے فرشتوں چھوڑ دو اس مرنے والے کو، اور قبر جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے اتنی کشادہ قبر کر دو، وَافْرَشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بچھونے بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کی کھڑکیاں بھی اس کی قبر میں کھول دو۔ اور اگر پوچھا ملک الموت نے، فرشتے نے، من ربک، بتا نہیں میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا، یا اوپر والا، اچھا وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اصل میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے تھے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے تھے کون سا دین ہے، تو ہم روشن خیال بن گئے تھے۔ پھر دوسرا جواب، ہاں لا ادری، مجھے معلوم تو نہیں ہے میرا دین کیا ہے، سمعت الناس یقولون قولا، ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، اور مدینے میں جو تھے وہ نبی ہیں، سنا تھا ہم نے بھی وہی کہا، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب بھی کہہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جھوٹا انسان ہے۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم سن کے مسلمان ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو سن کر کے سنی بنو تو یہ بیڑا گرک ہو جائے۔ ہاں، یہ نہ بنو کہ سن کر کے پڑھ کر کے مسلمان بنو۔ رب کون ہے، الہ کا معنی کیا ہے، کلمے کے شرائط کیا ہے، توحید کیا ہے، تحقیق کے ساتھ مسلمان ہو، وہ اسلام کام آتا ہے۔ بہرحال عورت ہے ام سلیم نے کہا، حضرت وہ تو پہلے سے بہت سکون میں ہے، بڑا دل خوش ہو گیا، ماشاءاللہ کیا پوچھنا، بچہ تو بڑا سکون۔ نہائی دھلی، تیار کی، کمرے میں گئیں، اپنے شوہر سے بغل گیر ہوئی، اور رات خوب اچھی گزری۔ صبح جب نہا دھل کر کے مسجد جانے لگے تو کہا سنو سنو، کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ آپ کا جو بچہ تھا جس سے آپ بڑی محبت کر رہے تھے، امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ اللہ اکبر۔ فوراً مسجد کی طرف گئے، نماز پڑھی، نبی علیہ السلام سے اپنا پورا قصہ بنا دیا، یا رسول اللہ ام سلیم نے تو یہ آج کیا ہے۔ آنف بارک اللہ لکما فی لیلتکما، ارے ابو طلحہ جاؤ، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، آج تم نے میاں بیوی نے رات گزاری، اللہ تمہاری اس رات میں برکت دے دے۔ یہ ہے جنتی خاتون کا کردار۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جنتی خاتون سے ایک برکت کی دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور اس بیٹے سے کہا جاتا ہے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے ہوئے بھائی؟ ہم دو سوچتے ہیں ہم دو ہماری دو، ہاں اب اس کے بعد نہیں، وہاں ایک بیٹا، اس سے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور کمال یہ ہے کہ 10 بیٹے وقت کے امام، مفسر، محدث، مجتہد، مفتی، اور مسجد نبوی میں 10 حلقے قائم ہوتے تھے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں، کتنی خوش نصیب ہے وہ باپ، کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ، کتنی خوش نصیب ہے وہ دادی اور وہ دادا، کہ قیامت کے دن اٹھے گا یا اٹھے گی
تو 10 علماء کے بیچ میں جو ہماری اپنی اولاد ہوگی، یہ ہے جنتی خاتون۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہمیں ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے، دین کے لیے ہر قسم کی قربانی، وقت کی، جان کی، مال کی، اور سب سے بڑی چیز ہے نیت کی قربانی۔ کس کی قربانی؟ نیت کی قربانی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تہجد کی نماز پڑھیں گی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا قرآن کی تلاوت کریں گی۔ تو نیت کی قربانی۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، آفت اور بلا میں، مصیبتوں میں صبر کرنا، اور جب صبر کریں گی تو انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے دوستو؟ جنت۔ ہر قسم کی دینی مصیبت، دنیاوی مصیبت، جان کی، مال کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، ہر اعتبار سے تمہیں آزمایا جائے گا، تم کو صبر کرنا چاہیے۔ حضرت صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے، عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یا عطا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، ابھی تم کو دنیا ہی میں کوئی ایک جنتی خاتون بتا دوں کہ جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا نعم، ارے ہماری آنکھوں کی بڑی خوش نصیبی کہ ہم مرنے کے پہلے پہلے دنیا ہی میں جنتی عورت دیکھ لیں۔ اب آدمی یہی سوچتا ہے شاید کوئی حور آ گئی ہوگی اور جنت سے اللہ نے بھیج دیا ہوگا ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بڑے خوش، نعم نعم ہمیں جنتی عورت دکھا دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اشارہ کیا، هذه المرأة السوداء، یہ کالی کلوٹی حبشی عورت جو شکل کے اعتبار سے بھی اچھی نہیں، اور یہ مادی بھی ہے، یہ کالی کلوٹی بھی ہے، ہر قسم کے خرابیاں بظاہر دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس کو محروم کر رکھا ہے، یہ عورت جو کالی کلوٹی جا رہی ہے یہی جنتی عورت ہے جو مدینے کے گلیوں میں چلتی پھرتی ہم کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کیا وجہ ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ کہا اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ اب جو لفظ آیا ہے ہم سمجھانے کے لیے سب سے اچھا ترجمہ اس کی مرگی کر دیتے ہیں۔ مرگی سمجھتے ہو نا؟ مرگی کی بیماری ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور کہتی یا رسول اللہ ہمیں بڑی یہ بیماری ہے اور ہم آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا بتاؤ، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم کہو تو میں دعا کرتا ہوں ابھی تم کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، ساری بیماری زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک شکل یہ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، اور اگر چاہو تو اس بیماری میں صبر کرو، اس صبر کی برکت سے اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ بیچاری عورت خوش ہو گئی، یا رسول اللہ نہیں دعا نہ کرے آپ، اللہ اکبر، دعا کر دیں گے کہیں شفا مل گئی تو شاید آتی ہی بھی جنت سے محروم ہو جاؤں، آپ ایسا کریں بس چھوڑ دیں، ہم صبر کریں گی تاکہ ہمیں قیامت کے دن جنت نصیب ہو جائے۔ پھر سن لیا جنت میں جانے کو امید، لیکن وہ حیا کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا بھائی؟ حیا کا، شرم کا زمانہ تھا۔ عورت نہیں چاہتی تھی میرا بال کوئی دیکھ سکے، نہیں سوچتی تھی کہ میرے ہاتھوں کے زیورات، گلے کا نکلس اور کان کا ٹاپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، وہ جو جھولتا رہتا ہے وہ دیکھ لے۔ سب کوئی نہیں، ہر چیز اپنے شوہر اپنے محرم کے لیے ہے، لیکن آج تو سب چیز جو ہے دکھانے کے لیے ہے۔ اگر پردے کی باری آئے تو پھر پہننے سے فائدہ کیا؟ جب تک دوسرے نہیں دیکھیں گے کیا مزہ؟ میرے بھائیو، حیا کا زمانہ، شرم کا زمانہ تھا، اتباع قرآن اور حدیث کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ شفا کی دعا تو نہ کریں،
لیکن جب دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور میرا سطر کھل جاتا ہے، جسم کھل جاتا ہے، کم سے کم اس کے لیے تو دعا کر دیں کہ میرا جسم نہ کھلے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم زندگی میں کتنا بھی سخت دورہ آیا لیکن اس کے جسم کا کپڑا ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی یا رسول اللہ مجھے بہت سخت بیماری ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں دعا کر دوں گا تم کو اللہ شفا دے دے، لیکن اگر تم چاہو صبر کرو تو ولا حساب علیک، اگر تم صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، آنے والی آفتیں بلائیں ان پر صبر کرنا چاہیے، خاص طور سے آج جہاں مجھے بیماری لاحق ہوئی، 2-3 ڈاکٹروں نے جواب دیا، بیماری نہ پکڑ سکے، کسی انٹی نے کہہ دیا۔ انٹی نے کیا کہا؟ سارے ایکسرا بھی درست ہے اور ساری رپورٹیں درست ہیں، اس کا مطلب کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ اب کالا جادو کے لیے اگر حاجی علی بھی جانا پڑے تو وہاں بھی جھاڑو کھانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ یہ شرک کیوں کر رہی ہے؟ صبر نہ کرنے کی بنا پر۔ صبر ہونا چاہیے۔ نمبر 4 میرے بھائیو، عزت و عفت کی پاک دامنی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی عبرت و نصیحت کے لیے قرآن میں 2 جنتی خاتون کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ایک حضرت آسیہ، دوسری حضرت مریم۔ اور حضرت مریم کی سب سے پہلی خوبی اللہ نے بیان کیا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اس نے اپنی عزت اور عفت کو بچا رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عزت اور عفت بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غالباً وقت بہت جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے۔ ختم ہو گیا ہے؟ چلو نمبر 5 گناہ کبیرہ سے بچنا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، ماشاءاللہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لی اور رمضان کے روزے اور شوہر کی بڑی فرما بردار بھی ہے، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، شوہر بھی خوش ہے، لیکن ان تمام فرائض اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں، امام حاکم اپنی مستدرک میں صحیح علی شرط الشیخین کہتے ہیں، ذہبی موافقت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ اکبر، کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے اور سیدھے منبر پر آپ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بس آپ خاموش رہے۔ وَأَكَبَّ رَأْسَهُ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا، بہت دیر تک سر مبارک جھکائے رکھی۔ پھر آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، میرے امت کے لوگوں سن لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ أَكَبَّ رَأْسَهُ، پھر اللہ کے رسول قسم تو کھاتے ہیں لیکن مقسم علیہ نہیں بیان کرتے کہ میں کیوں قسم کھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وَأَكَبَّ كُلُّ مِنَّا رَأْسَهُ يَبْكِي حَزِينًا لِيَمِينِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا 2 مرتبہ اور آپ اندازہ لگا آپ رو رہے ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان، ہر صحابی اپنے سر کو جھکایا اور ہر آدمی رونے لگا، ہچکیاں بندھ گئی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہم لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں صرف حزینا لیمین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم لوگ اس لیے رونے لگے کہ نبی علیہ السلام قسم کھاتے ہیں اور سر مبارک نیچے جھک جاتا ہے، رونے لگتے ہیں، لیکن آپ کیوں قسم کھا رہے ہیں آپ بیان نہیں کر پاتے۔ صرف نبی کو روتا دیکھ کر کے ہم میں سے ہر آدمی زاروں قطار رونے لگا۔ پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے ہمت کی اور اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ہر آدمی پریشان، نبی علیہ السلام نے سر مبارک پھر جھکایا۔ ہر مسجد میں عجیب سا منظر ہے، آپ سر مبارک جھکا لیتے ہیں، ہر صحابی ہر صحابیہ زاروں قطار رو رہا ہے، ہائے کون سی مصیبت آئی ہے، اللہ کے رسول کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، 3 مرتبہ قسم کھاتے ہیں لیکن بیان نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کون سی بات ہے اتنی خطرناک جو ایسا آج تک ایسے کبھی آپ نے نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول ممبر سے اتر گئے، ہم لوگوں نے سوچا خیر ہے، اب ممبر سے اتر گئے اب خیر ہی خیر ہے۔ نے فرمایا ما من عبد یصلی الصلوات الخمس وَيُؤْدِي الزَّكَاةَ وَيَصُومَ رَمَضَانَ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ۔ آپ نے فرمایا اے لوگو سن لو، تم میں سے جس انسان نے، تم میں سے جس نے بھی 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، یصلی الصلوات الخمس، 5 وقتہ نماز کی جس نے پابندی کی، زکوٰۃ دیا، ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور 7 گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو اس نے بچایا، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ جس شخص نے ان فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے، 7 گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تو گناہ کبیرہ سے بچنا، اب وہ 7 گناہ کبیرہ، الاشراک باللہ، شرک، ناحق قتل کرنا، جادو، سود کھانا، یتیم کا مال لینا، کسی پاک دامن پر بہتان تراشی کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ 7 گناہ کبیرہ جو بڑے مشہور ہیں۔ اور اسی حدیث کو اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر آئے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا لا اقسمو لا اقسمو لا اقسمو، اے لوگو میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام 3 مرتبہ قسم کھائی، ممبر سے نیچے اتر گئے اور آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو ابشرو، اے لوگو تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز کی بشارت سنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس انسان نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیا، نمبر 2 5 وقتہ نماز کی پابندی کی اور اپنے آپ کو 7 گناہ کبیرہ سے بچایا، نودی من ابواب الجنت الثمانیہ، جب قیامت کے دن وہ جنت میں جانے لگے گا تو 8 دروازوں سے فرشتے اسے دعوت دیتے ہوں گے، خوش نصیب میں جہاں کھڑا ہوں میرے اس دروازے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بات ختم ہو گئی، لوگوں نے حدیث سن لیا، لیکن وہ 7 گناہ جو تھے وہ نہیں بتایا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے۔ لوگوں میں بڑی کھلبلی مچی، ایک شخص نے ہمت کیا، عبداللہ کیا تم نے اللہ کے رسول سے ان 7 گناہوں کے بارے میں سنا؟ ہاں سنا۔ کیا کون ہے؟ نمبر 1 الاشراک باللہ، نمبر 2 وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ جو کہتے ہیں وہی کرو، ماں باپ کے نافرمانی آج بہت ہی زیادہ عام ہو گئی ہے، بس اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وہی 7 گناہ، ان میں ایک گناہ یہ اضافہ ہے وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 7 نمبر 6
میرے بھائی شوہر کے مال، شوہر کی عزت اور شوہر کی اولاد کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے ام ہانی کو پیغام دیا. ام ہانی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ام ہانی، اب ذرا سوچو کتنی خوش نصیبی تھی کہ نبی پیغام بھیجیں. یا رسول اللہ، میں شادی آپ سے نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ 2 وجہ ہے. نمبر 1، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، عمر زیادہ ہے، اور آپ کے کام کی نہ رہی، روزانہ میں بیمار پریشان، تو بلا وجہ آپ پر میں بوجھ بن جاؤں گی. میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا. اللہ اکبر. نبی کا پیغام ہے، رحمت للعالمین کا پیغام ہے، لیکن شوہر کا اتنا خیال، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کبرت سنی، میں عمر دراز ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاؤں. اللہ کے رسول، اس لیے میں آپ کی پریشانی کی باعث نہیں بننا چاہتی. اتنا زیادہ احساس شوہر کا. نمبر 2، میرے بچے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ آپ سے شادی کر لی، آپ کے گھر میں ہوں، آپ سو رہے ہیں، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ کسی کام میں مشغول ہیں، اور میرے بچے آ کر کے شور مچائیں، آپ کو ڈسٹرب ہو، یہ آپ کے شان میں گستاخی ہوگی، اس لیے میں شادی نہیں کرتی آپ سے. اللہ کے رسول کا دل باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آج ماں اور بہنوں میں یہی احساس، شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، لیکن ام ہانی کہتی ہیں نہیں، میں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی آپ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے لیے درد سر میں بن جاؤں، آپ کا سکون چھن جائے ہم سے، اس لیے اللہ کے رسول معاف کریں. میرے بھائی، اللہ کے رسول خوش ہو گئے. مشہور حدیث آپ نے بیان فرمائی، خیر نساء رکبن الابل نساء قریش. اے لوگو، عرب میں بہت قبیلے ہیں اور ہر قبیلے میں عورتیں ہیں جو اونٹ پر سواری کرتی تھیں، لیکن قریش کی جو عورتیں ہیں ان سے اچھی پورے عرب میں کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ احناہ علی ولد فی صغرہ. بچے چھوٹے رہتے ہیں تو اپنے بچوں کی بڑی محبت، بڑی فکر کرتی ہیں. اللہ اکبر. ایک عورت کے اچھے بننے کے لیے آپ نے ارشاد، آپ کو ناگوار نہیں گزرا کہ میرا پیغام ٹھکرایا، نہیں، آپ نے تعریف کی، یہ قریش کی عورت ہے، ہم جیسے نبی کے بھی رشتے کو ٹھکرا دے رہی ہے، ادھر کر رہی ہے. کیوں؟ اپنے بچوں کا خیال. نمبر 2، وَأَرْعَاهَا عَلَى زَوْجِهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ. ذات ید، شوہر کے ہاتھ میں کیا مال ہے، کیا پوزیشن ہے، کیا اس کی کنڈیشن ہے، خوشی میں ہے یا غمی میں، سب سے زیادہ لحاظ رکھنے والی ہمارے قریش کی عورتیں ہوا کرتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر کے مسند احمد بن حنبل کی روایت، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. ایک سودا نامی عورت ہے، نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، یہ آپ کے رشتے میں تھی، لیکن انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ اس کائنات میں آپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں. میں جانتی ہوں کہ اس وقت کائنات میں آپ سے بڑا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کا پیغام ٹھکرا نہیں، دل نہیں چاہتا، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف رکھیں، ہم آپ سے شادی نہ کریں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا لی 5 او 6 من اولاد، 5 یا 6 بچے ہمارے ہیں، ہم آپ کے پاس کمرے میں رہیں، آپ ہمارے پاس بیٹھے رہیں،
اور یہ 6 بچوں میں سے 2 بچے بھی آئیں اور ہمیں آپ کو چھوڑنا پڑے، یہ شور مچائیں، کھیلنے لگیں، کسی پریشانی میں آ جائیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کے بچوں کے لیے جائیں، یہ آپ کے شان کے خلاف ہوگی، آپ کی خدمت میں کوتاہی ہوگی۔ اسی لیے میں ان بچوں کے خاطر عذر چاہتی ہوں اور انکار کرتی ہوں، بہتر یہی کہ میں آپ سے شادی نہ کروں۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، اے لوگوں، یہ قریش کی عورتیں جو ہیں یہ بڑی اچھی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر 2 خوبیاں ہیں، یہ اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کا بڑا یہ خیال رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری بہنوں کو یہی فکر پیدا کر دے تاکہ وہ بھی خاتون جنت بن جائیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، ابو طلحہ نے جب میری ماں ام سلیم کو پیغام دیا تو میری ماں نے کہا، ما اتزوج حتی یبلغ انس ویجلس المجالس۔ ابو طلحہ تم بڑے آدمی ہو، سب کچھ ہے، مدینے کے سرداروں میں سے ہو، رئیسوں میں سے ہو، لیکن یاد رکھنا جب تک کہ میرا بچہ انس بالغ نہ ہو جائے، بڑا نہ ہو جائے اور لوگوں میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہ ہو، تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ انس بن مالک کہتے ہیں، رحم اللہ امی، اللہ میری ماں پر رحمت نازل کرے، میری ماں نے میرا خیال رکھتے ہوئے جب تک میں بڑا نہیں ہو گیا میری ماں نے شادی نہیں کی۔ تو دوستو، شوہر کا خیال رکھنا یہ بہترین علامتوں میں سے۔ نمبر 7، کفران نعمت۔ کیا میرے بھائیو؟ کفران شوہر کی ناشکری۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کون ہیں؟ شوہر کی شکر گزاری کی ناشکری۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اسماء بنت یزید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی چند نوجوان سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا السلام علیکم، سلام کیا، ہم لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، آپ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا ایاکن وکفران المنعمین، ایاکن وکفران المنعمین، ایاکن وکفران المنعمین، اے بچیو تم شادیاں کرو گی، خبردار شوہروں کی ناشکری سے بچنا، شوہروں کی ناشکری سے بچنا، شوہروں کی ناشکری سے بچنا۔ آپ نے شوہروں کا نام نہیں لیا، ایاکن وکفران المنعمین، انعام اور احسان کرنے والے، احسان کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ناشکری نہ کرنا۔ اسماء بنت یزید کہتے ہیں میں نے کہا ہے یا رسول اللہ منعمین، آپ نے فرمایا شوہروں کی ناشکری۔ اور پھر کیسے؟ آپ نے تفصیل بتائی، کہا کہ تم میں سے ایک بچی سالوں پڑی رہتی ہے، رشتہ نہیں ملتا، ماں باپ پریشان ہیں، ہر قسم کا ٹینشن موجود ہے، پھر اللہ نے کرم کیا، رشتہ دے دیا، شادی ہو گئی، گھر آباد ہو گیا، مزے کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن فتغضب الغضبۃ، کسی بات پر غصہ ہو گئی تو تم نے کہا ما رأیت منک خیرا قط، یہ کوئی نئی بات نہیں، جب سے باپ کے ہاں سے آئی ہے تم نے ہمیشہ ایسے ہی ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے۔ شکر گزاری یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور شکر گزاری بندے کے جو شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ نمبر 8، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت و فرما برداری۔ بڑی مشہور حدیث ہے، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ اصل میں سب سے بہترین عورت ہے۔ نمبر 9،
اپنے گفتار کردار سے، اپنے چال چلن سے، اپنے عادات و اخلاق سے کوششیں کرے جنت میں جانے کے لیے کہ جب بھی شوہر کی نگاہ پڑھیں یا ہر وقت شوہر خوش رہے، شوہر کو احساس ہو کہ اللہ نے بڑی دولت بیوی سے نوازا ہے، بڑی اچھی بیوی ملی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ آپ نے کئی چیزیں بیان کی، فرمایا التی تسرک اذا نظرتہ الیہا، سب سے بہترین بیوی تمہاری وہ ہوتی ہے جنت میں جانے والی کہ جب تمہاری نگاہ بیوی پر پڑے تو دل تمہارا باغ باغ ہو جائے، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَهَا، اور جب اس کو حکم دو تو بات مان جائے۔ آخری چیز ایک بات اور بتا کر کے ختم کر دیتے ہیں، نمبر 10 ہے نا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر نسائکم الودود الولود المعاشیہ المعاتیہ، آنے فرمایا اے لوگو سب سے نیک تمہاری بیویاں وہ ہیں جنت میں جانے والی جن کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1 الودود، خوب زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور کم محبت کرے گی جب گھر سے فلمیں بند ہو جائیں گی۔ ہاں ارے کرکٹ کھلاڑی کم وقت کی محبت، فلم اسٹار کی محبت، جب 50 بدماشوں 2 پیر کے جانوروں کی محبت بیوی میں ہوگی، ہر وقت فلمیں اور واٹس ایپ پر دیکھتی رہے گی، تو آپ کے لیے اس کے دل محبت کی جگہ ہی کہاں رہ گئی؟ اس دل میں ایک ہی کی محبت ہوتی ہے، الودود، شوہر سے بچوں سے خوب محبت کرنے والی۔ نمبر 2 الولود، بڑا مشکل، خوب بچے جننے والی ہو۔ ہاں کیوں بھائی غلط ترجمہ کیا؟ صحیح ہے لیکن غلط ہے۔ الولود، زیادہ سے زیادہ بچے والی ہو، ہم 2 ہمارے 2 کا چکر نہ ہو۔ ہاں یہ اندرا گاندھی کی نحوست ہے جو ملک کے اندر لائق ہے، اس سے پہلے کوئی ہم 2 ہمارے 2 کا نعرہ نہیں لگاتا تھا، ان کی وجہ سے نظریہ یورپ اور امریکہ کا ہمارے یہاں آیا۔ پھر دیواروں پر لکھا جاتا تھا 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے، اور اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بہترین عورت جو جنت میں جانے والی ہے وہ ہے جو خوب محبت کرے اور خوب زیادہ بچے والی ہو۔ 2 پر نہیں، ہندوستان میں جب نعرہ لگایا گیا کہ 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے، آج سے 20-25 سال، 2 بچے ابھی اگلا بچہ کبھی نہیں، تو اس وقت ایک مولوی صاحب نے کہا اس کے جواب میں 12 بچے ابھی 12 کے بعد پھر کبھی۔ یہ کیا تم نے نعرہ لگایا؟ یہ 2 بچے ابھی اگلا کبھی نہیں، 12 بچے ابھی 12 کے بعد پھر کبھی۔ ایسا منہ توڑ جواب تھا اس وقت کا، ایک لہر دوڑی ہوئی تھی۔ اور سن لو میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خوب بچہ والی عورت ہو، بچے پیدا ہونے دو، کیوں؟ فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوگی، یہ میری امتی ہے جس نے اتنے بچوں کی پرورش کر کے میرا امتی بنایا، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا امتی باپ ہے جس نے اتنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ اللہ اکبر، میری تعداد اس نے امتیوں کو بڑھایا ہے۔ اور ابھی ہندوستان میں ایک صاحب نے کہا اب تو کم سے کم مسلمانوں ہوش میں آنا چاہیے تمہیں، ہم 2 ہمارے 2 کا چکر ختم کرو۔ نساء خیر سے نسائکم الودود والولود، ودود ہے اور ولود ہے۔ اللہ اکبر، ابھی دبئی میں تھا، وہاں ایک آواز اٹھی کہ کسی نے کہا اب ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ کتنے بچے، ہندو کو تو سمجھ میں آ گیا، مسٹر کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔
40 کا ہندو کے سمجھ میں آیا، ابھی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں زیادہ بچے ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ تربیت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تربیت یہی کیا کہ سر پکڑ کے بیٹھے، بیٹی بھی لاپتہ اور بیٹا بھی لاپتہ، اور تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی، 8 بچے تھے، 4 بھائی 4 بہنیں تم تھے، سب لائن پر تھے، مسلمان بن کر کے رہے۔ ارے تم سے اچھے تو جاہل ماں باپ تھے جنہوں نے اتنے بچوں کی پرورش کیا، اور تم اتنا تعلیم پا کر کے تم کس کام کے رہے؟ تو ابھی دبئی میں بات اٹھی کہ 10 بچے، بھی 40 والی نہیں پہنچی تھی، 10 بچے، تو وہاں ہندوؤں نے کہا اللہ اکبر، ارے رام رام 10 بچے کھاتے ہیں سبزی، 10 بچے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ تو رام کھاتے کیا ہے؟ سبزی، ویج، تو اتنے 10 بچے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہم تو سبزی کھاتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا تحریک چلاؤ کہ جو کہتا ہے 10 بچے اس کو کہو پہلے ہندوؤں کے لیے گوشت حلال کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ہندوؤں کی لڑائی بتا رہا ہوں۔ ہاں کہا کہ بتاؤ 10 بچہ پیدا ہونے کا حکم تیار ہے، لیکن پہلے کہو پنڈت جی گوشت ہمارے لیے حلال کر دیں۔ اب ذرا بتاؤ میرے بھائیوں، تزوجوا ودود الولود خیر نسائکم، اے لوگوں تمہاری سب سے اچھی بیوی وہ ہے جس کے اندر 4 خوبیاں ہو، ودود ہو، ولود ہو۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استاد عفان بن مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ آیا اور حکومت نے کہا اس کا وظیفہ آج سے بند، 500 درہم وظیفہ ملتا تھا، بند کر دیا۔ مغرب کی نماز پڑھی، دکان کے بغداد میں ایک دکان پر آ کے بیٹھے، اور پولیس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ عفان نے کہا کہ ہاں، کہا یہ لیں قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ کہا سن لو، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ کہا لیں اگر آپ حکومت کا عقیدہ قبول نہیں کرتے، کس کا؟ زور سے بولو، حکومت کا، اگر حکومت کا مسئلہ نظریہ عقیدہ قبول نہیں کرتے، آج ہی سے آپ کا وظیفہ بند ہو جائے گا۔ اب ذرا سن لو، اگلی بات بتانے کے بجائے عفان مسلم کون تھے؟ اہل حدیث تھے، احمد بن حنبل کے استاد تھے۔ میرے بھائی اہل حدیثوں نے غلط باتوں میں، عقائد میں، دین کے معاملے میں کبھی کسی عوام سے جانے دے، اللہ کی قسم بھوکے زندگی گزارا، جیل کے اندر زندگی گزارا، لیکن کبھی حکومت سے سمجھوتا نہیں کیا، نہ کیا ہے، نہ کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ہم باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ احمد بن عفان بن مسلم نے لیا، افسوس، چلے آئے چٹھی، کیا بات ہے؟ وظیفہ بند، حکومت اعلان کر دیا وظیفہ ختم۔ لے کے گھر میں آئے، آج ذرا کچھ الجھے ہوئے ہیں، کیوں؟ صبح ناشتے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بیوی دیکھتی ہے آج چہرہ اترا ہوا، بچے دیکھتے ہیں والد صاحب آ رہے ہیں لیکن آج ہاتھ خالی ہے، کیوں؟ کچھ بچوں کے لیے لے کر کے نہیں آئے، سیدھے کمرے میں گئے، کیا ہوا؟ اللہ مالک ہے، کچھ نہیں۔ ابھی 5 منٹ اندر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، غلام دوڑ کر کے گیا، دروازہ کھولا تو ایک انسان دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا تم عفان ہو؟ کہا نہیں، عفان ہمارے آقا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ گھر کے اندر ہے۔ تھیلی نکالی اور کہا اس کو لے جا کر کے دے دو۔ عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ گھر کمرے میں افسوس کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے جب دروازہ کھٹکا تو سمجھ گئے شاید گرفتاری کا وقت آ گیا، اپنے کفن کا تیار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن آیا خادم اور کہا تھیلی پکڑائیں۔ تھیلی کھولی تو اس کے اندر الحمدللہ 1000 درہم تھے۔ حکومت نے کتنا بند کیا؟ 500، اور اللہ نے کتنے کا دروازہ کھولا؟ 1000 کا۔
اندر گئے، الحمدللہ ہم دو ہمارے دونوں 40 بچے تھے. کتنے تھے؟ 40 بچے ہیں. جب دیکھا 1000 آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے لوگو رزق کا انتظام اوپر والا کرتا ہے، یہ بغداد کے تخت پر بیٹھنے والا نہیں کرتا. رزاق اللہ ہے. خیر نسائکم الودود والولود. نمبر 3 المعاصیہ، شوہر کی خیر خواہ ہوتی ہے، ہمیشہ شوہر کی خیر خواہ. نمبر 5 المعاتیہ، ہر معاملے میں ہر جائز معاملے میں شوہر کی پسند کی موافقت کرتی ہے، شوہرت کی مخالفت نہیں کرتی. نمبر پھر 4 خوبیاں ہو، یہ سب سے اچھی عورت ہے بشرطے کی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے. اتقین اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، یہ ہیں جنتی خواتین. پھر اب آپ نے فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ، تم میں سب سے بدترین عورت وہ ہے المتبرجات، جو فیشن کر کے میک اپ کر کے غیروں کے لیے روڈوں پر اور پارک اور کلموں میں گھوم رہی ہو. المتخیلات، تکبر اور غرور کرنے والی ہو. لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتی مگر بہت ہی قلیل مقدار میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہماری ساری ماں اور بہنوں کو کون سی عورت بنائے، اور مردوں کو بھائی چلو ان کے طفیل میں ہم لوگ بھی چلے جائیں. اللہ تعالی ہم کو نیک بنائے، صالح بنائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے اور عقیدے کی دوسرے کی نصیب فرمائے اور ہماری ماں اور بہنوں کو سب کا شکر گزار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.